الصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد۔ شیطان کے بندوں کو گمراہ کرنے کے طریقے کئی ہیں۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ فرائض واجبات اس کو ترک کروا کے بعض دفعہ تو سنن اور مستحبات کی طرف لے جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسی چیزوں کی طرف لے جاتا ہے کہ جو نہ سنت ہوتی ہیں، نہ مستحب ہوتی ہیں، نہ مباح ہوتی ہیں، بلکہ وہ خلاف سنت ٹھہرتی ہیں، اس چیز کی طرف لے جاتا ہے۔ آج امت مسلمہ پر ابلیس کا وار اور بہت بڑا وار یہ ہے، فرائض چھڑوا دیے، جو ضروری تھا وہ چھڑوا دیا اور فضول کاموں کی طرف لگا دیا۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے، گلیاں سجاؤ، چوری کی بجلی لگاؤ، کھانے پکاؤ اور اونچی آواز میں ڈیک لگاؤ، لوگوں کے راستے بند کرو اور اکٹھ کر کے کھاؤ پیو۔ یہ ایک محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ محبت کا طریقہ ٹھہرا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی، اس نے میرے سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس بندے نے میرے سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آپ سے محبت تو یہ تھی کہ چہرے پر داڑھی رکھی جاتی، آپ سے محبت یہ تھی کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا جاتا، اور آپ سے محبت یہ تھی کہ شرک سے بچا جاتا، شرک کے اڈے اسی طرح آباد، قبریں اسی طرح پکی، اور اس کے اوپر ہونے والے سب کے سب معاملات اسی طرح جو کہ تو، اور اللہ کے نبی سے محبت۔ آپ سے محبت یہ تھی کہ بدعات کا ترک کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ تھی کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جاتا، پڑھا جاتا کہ آپ نے زندگی کیسی گزاری۔ یہ ایسے عاشقان رسول ہیں جن کو کھانے پینے کے سوا محبت کا اور کوئی طریقہ معلوم نہیں ہے، اور یہ دنیا کا آسان ترین طریقہ ہے، کیونکہ اگر سیرت پڑھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور وہ مشکل کام ہے، اس کے لیے یہ لوگ تیار نہیں۔ لگاؤ اس نے کدھر دیا، بس جشن منا لو، کھا پی لو، جھنڈیاں لگا لو، بازار سجا لو، لائٹیں لگا لو، بس بہت بڑا اجر ہے جی، بہت بڑا اجر ہے۔ حالانکہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سراسر خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کا روزہ رکھا، اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے 2 وجوہات بیان فرمائی۔ ایک وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ سوموار کے دن اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے عمل اللہ کے پاس جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس دن میں پیدا کیا گیا تھا۔ اب کوئی بندہ اپنی ولادت کے دن روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ سوموار کے دن آپ نے روزہ رکھا، اب چاہیے یہ تھا کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے وہ سوموار کا روزہ رکھے، لیکن چونکہ سوموار ہفتے بعد آ جاتی ہے، دیکھیں آپ نے دن یاد رکھا، تاریخ یاد نہیں رکھی، اسی وجہ سے امت کے اندر تاریخ کی تعیین میں اختلاف ہے۔ 12 ربیع الاول تو دور کی بات ہے، علماء کرام میں سے، ائمہ محدثین میں سے بعض ایسے ہیں جو ربیع الاول کے مہینے کے ہی قائل نہیں ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جس کے نام پہ 11ویں دی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ربیع الاول میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اور کئی لوگ، احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے اپنے فتاوی رضویہ میں قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کے دن آپ کی ولادت نہیں ہے، یعنی جس کی تاریخ میں ہی اختلاف ہے۔ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے زندگی میں کبھی اس تاریخ کو نہ بیان کیا، نہ اس تاریخ کے دن کو خاص اہتمام کیا، اس لیے تاریخ کی طرف کسی کی توجہ نہیں، نہ کسی کو یاد ہے صحیح کیا ہے تاریخ۔ یہ تو فاطمی قسم کے، جو شیعہ قسم کے خلفاء مصر کے اندر قابض ہوئے تھے بنو عباس کے دور میں،
ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا اور پھر یہ بڑھتا گیا اور اس کی موجودہ صورتحال آپ کے سامنے۔ یہ تو طریقہ بھی آپ کے طریقے کے خلاف ہے۔ اگر کسی کو آپ کی ولادت کی خوشی ہے تو وہ سوموار کا روزہ رکھے، لیکن وہ مشکل کام ہے، وہ پیٹ باندھنا پڑتا ہے، اور یہاں پر تو ہم پیٹ کو کھلا رکھتے ہیں اور اتنا کھاتے ہیں کہ کھا کے بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کا روزہ رکھا، کیجئے خوشی، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، کسی سے یہ عمل ثابت نہیں۔ ایک دفعہ بھی پھر کہتے ہیں خوشی نہیں مناتے۔ بھئی خوشی تو ہے، کیا خوشی سال میں ایک دفعہ منائی جاتی ہے؟ خوشی تو ہر لمحے ہے، ہر وقت ہے، لیکن خوشی منانے کا طریقہ وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ آپ کی اطاعت ہے، اس کے لیے کوئی تیار نہیں۔ دیکھیں شکلیں اسی طرح کی، لباس اسی طرح کا، عقیدے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ محبت اسے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ جو جس جگہ پر ہے وہ کہتا ہے میں اپنے فرقے کو کیوں ترک کروں، یعنی اپنی جماعت کے لیے، اپنے گروہ کے لیے، اپنے امام کے لیے تعصب ہے دلوں میں، اور نام نبی کا لیا جاتا ہے، نبی سے محبت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ مستحب ہے۔ یاد رکھیے گا، مستحب ایک شرعی امر ہے، یعنی اللہ کے نبی نے جتنے احکامات دیے اس کی تقسیم ہے، کچھ فرائض ہیں ان میں سے، کچھ اس میں سے سنتیں ہیں، کچھ اس میں سے مستحبات ہیں، اور کچھ اس میں سے مباح ہیں۔ یہ 4 درجے اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ مستحب بھی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی حدیث سے ثابت ہو۔ جب میلاد کا کسی طرح کا جشن آپ کی حدیث سے ثابت نہیں تو یہ مستحب کیسے ہو گیا؟ یہ مستحب کیسے ہوا؟ ایسے خواہ مخواہ اس کو مستحب کہہ دیا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی آپ یوم صدیق اکبر مناتے ہو، فاروق اعظم مناتے ہو، عثمان غنی کا دن مناتے ہو، تو نبی کا دن منانے میں کیا حرج ہے؟ بھئی نہ ہم وہ مناتے ہیں نہ یہ مناتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بناء الفاسد علی الفاسد، غلط چیز کی بنیاد غلط چیز پہ رکھنا۔ ہم کب کہتے ہیں وہ دن مناؤ؟ وہ دن بھی آپ لوگوں نے بنائے اور یہ دن بھی آپ نے بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس دن کے آنے والے کھانے اور یہ سب کی سب چیزیں، میرے محترم بھائیوں، یہ خلاف سنت عمل اور یہ بدعات کی صورتیں ہیں، اس سے اجتناب کیجیے۔ واضح طور پر واپس بھیجے، کھانا نہیں لینا ہم نے۔ یہ کوئی طریقہ ہے جس کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے؟ واضح طور پر واپس بھیجیے تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ ہمارے اوپر رد کرنے والا کوئی موجود ہے۔ اور پہلی بات جو میں نے شروع کی تھی، دوبارہ اسی کی طرف لوٹ کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں شریعت نے آپ کے اوپر فرائض، سنتیں جو رکھی ہیں، آپ اس کی پابندی کریں، ایسے ان کاموں کے اندر اپنے آپ کو نہ تھکائیں۔ انسان جب غیر شرعی کاموں میں واقع ہوتا ہے نا، ایسی چیزوں کے پیچھے جاتا ہے جو دین میں نہیں ہے، تو وہ ایسی چیزیں ترک کرتا ہے جو دین میں ہیں۔ جہاں پر بدعت آتی ہے وہاں پر سنت اٹھ جاتی ہے، جہاں پر انسان فضول کاموں میں جاتا ہے وہاں پر اہم کام چھوٹ جاتے ہیں۔ سوچئے آپ ساری رات جاگتے رہیں اور صبح فجر کی نماز کی باری آئے، آپ 5 منٹ کے اندر فجر کی نماز پڑھ لیں۔ اب فجر کی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صلاۃ الفجر، اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے کہ کان مشہودا، اس نماز کو اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ فجر کی پہلی رکعت کے اندر سورہ سجدہ اور دوسری رکعت کے اندر سورہ دہر آپ پڑھا کرتے تھے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کان یداوم علی ذلک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہمیشگی کرتے تھے، یہ نہیں کسی جمعے پڑھی اور کسی جمعے چھوڑ دی، ہمیشگی کرتے تھے۔ لیکن جب آپ ایسی چیزوں میں پڑھیں گے کہ جو چیزیں دین اسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، سلف نے اس پر عمل نہیں کیا، تو آپ سے وہ سنتیں چھوٹیں گی جس پر آپ نے ہمیشہ عمل کیا۔ سوچئے، غور کیجئے کہ
اہم کیا ہے اور غیر اہم کیا ہے۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا نا کہ جو بندہ رات عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور صبح پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، اس کو پوری رات قیام کا اجر ملتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ پوری رات ایسے کاموں میں لگا رہے جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر وہ فجر ایسی پڑھے گا۔ تو اپنی زندگی کے اندر یہ نقطہ یاد رکھیے، جو سنتیں ہیں، جو اللہ کے نبی سے ثابت چیزیں ہیں، اس پر اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر اس پر اثر پڑتا ہے تو ہر اس عمل کو چھوڑ دیجئے جس کی وجہ سے ان چیزوں کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت طریقوں پر رہ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو صحیح مسنون اعمال ہیں اللہ ہمیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عمل خلاف سنت ہے، جو چیز غلط ہے، وہ ہم کریں کوئی غیر کرے وہ غلط ہی ہے۔ یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم کریں تو وہ جائز ہو گیا، کوئی کرے تو وہ بدعت ہو گیا۔ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، بڑی ناانصافی والی تقسیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنتوں کو اختیار کرنے کی اور جو صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک ہے، کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے، غسل کیجئے، صاف کپڑے پہنیے، خوشبو لگائیے، بالوں کو تیل لگائیے، بر وقت مسجد آئیے، کثرت سے نوافل پڑھیے، اور عصر سے لے کے مغرب کا خاص وقت ہے، اس میں بھی قبولیت کی دعائیں کیجئے اللہ سے اور درود بھی پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔